خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جو چراغاں دیکھنے کے لیے جاتی ہے. کچھ تو مرد حضرات بھی ایسے ہیں جو اپنے فیملیوں کو لے کے جا کے چراغاں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ وہ فوراً جیب میں ہاتھ ڈالیں گے اور وہ نشاور کرنا شروع کر دیں گے، یا ہمیں پذیرہ یا عوامی ملنا شروع ہو جائے گی. تو یہ تو کوئی میلاد مصطفیٰ شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس طرح کی چیزوں کا. شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. خواتین کو دیکھو قبرستان میں بھی جانے سے منع کیا گیا کہ آپ اپنے پیاروں کی تربتوں پر بھی نہیں جا سکتے. تو اس دھرتی پر ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی ایسا نظام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چمکتے نظام سے ٹکراتا ہو، ہم اس کو کسی صورت کسی قیمت پر ہم اسے برداشت نہیں کریں گے، قبول نہیں کریں گے. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو کہ ابلیس جو اس میں لفظ ادا کیا گیا یا کہ کسی خاص مخصوص طبقے کو نشاندہی آپ کر رہے ہیں؟ آج میرے وطن میں سود عام ہو، شراب عام ہو، زنا عام ہو، بدکاری عام ہو، قتل و غارت عام ہو، تو یہ ہم کون سا میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں؟ آپ علماء کرام دیگر اس کا برات کا اعلان کیوں نہیں کرتے ایک جگہ جمع ہو کر؟ نا اس پر یہاں بارات کا ایک بار نہیں، آپ کو 100 بار نظر آئے گا. ٹھیک ہے کہ نہ اہل سنت کا کل ان خرافات سے کوئی تعلق تھا، نہ آج ہے، نہ آئندہ کبھی ہوگا انشاءاللہ الرحمن. حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی جس طرف اس قوم کو لے کے جانا چاہتے تھے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو حقیقی مقصد ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. السلام علیکم، حق پاکستان میں خوش آمدید. میں ہوں کاشف رضا. ناظرین، ربیع اول کے ایام چل رہے ہیں اور ربیع اول میں جہاں ایک جانب عاشقان مصطفیٰ خوش دکھائی دیتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، محفل میلاد منعقد ہوتی ہیں، جلسے جلوس اور ریلیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو وہیں پر ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو ان تمام صورتحال میں خرافات کرتا بھی ہمیں نظر آتا ہے. بہت سی ایسی چیزوں میں مشغول ہو جاتے ہیں جانے انجانے میں. اس حوالے سے بھی سوال کریں گے. کچھ اور دیگر چیزیں بھی ہوں گی بات کرنے کو کہ آیا خرافات کرتا کون ہے، کرواتا کون ہے، کیا اس میں علماء کرام کا کہیں نہ کہیں عمل دخل ہے یا نہیں. ہمارے ساتھ کرین پارک کراچی کے سینئر رہنما جناب مفتی عمر فاروق صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بتائیے گا، یہ جو خرافات ہوتی ہیں ربیع اول میں، ہم باقی چیزوں پہ بھی آئیں گے لیکن سب سے پہلے ہم چراغاں کی بات کر لیتے ہیں. ربیع اول کی رات میں اکثر چراغاں کیا جاتا ہے مختلف مقامات پر. خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جو چراغاں دیکھنے کے لیے جاتی ہے. کچھ تو مرد حضرات بھی ایسے ہیں جو اپنے فیملیوں کو لے کے جا کے چراغاں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ اور کیا آپ سمیت جتنے علماء کرام ہیں آپ لوگ خود سجیسٹ کرتے ہیں کہ جائیں چراغاں دیکھیں خواتین، کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ خواتین کو دیکھو قبرستان میں بھی جانے سے منع کیا گیا کہ آپ اپنے پیاروں کی تربتوں پر بھی نہیں جا سکتی ہیں. اللہ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک. تو اب جہاں تک چراغاں کا تعلق ہے کہ کسی بھی جگہ پر اگر مخلوط کو اجتماع کیا جائے، جیسے سڑکوں پر، چراہوں پر، میدانوں میں ماڈل بنا کر کے گنبد خضرا شریف کے ماڈل بنائے جاتے ہیں، کعبۃ اللہ شریف کے ماڈل بنائے جاتے ہیں، نالین پاک کے نقش بنائے جاتے ہیں، چراغاں کیا جاتا ہے، ساؤنڈ سسٹم لگائے جاتے ہیں، اور اس کے اندر پھر پہلے بھی میں نے بات کی کہ مستند شعراء کے کلام، مستند لوگ پڑھنے والے ہوں، اب وہ ڈول دمکے دف یہ وہ ان چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ جو سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے. ہمارے علماء اہل سنت سب اس کو منع کرتے ہیں. جو بھی مستند سنی صحیح العقیدہ عالم ہوگا وہ اس بات کی نفی کرے گا کہ مخلوط اجتماع کہیں نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواتین کو اپنے گھر سے باہر نہیں آنا چاہیے چراغاں کے لیے کہ وہ چراغاں دیکھنے کے لیے جا رہے. کسی شخص کے لیے یہ روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو، یعنی یہ جو شادی شدہ احباب ہیں میں ان سے مخاطب ہوں، کہ وہ افراد اپنی زوجہ کو ساتھ لے تو لینے کے بعد یا اپنے گھر کی دیگر خواتین کو ساتھ لے، بہن کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو ساتھ لیں اور بولے آؤ چراغاں دیکھنے، اور پھر چراغاں دیکھنے کے لیے نکلے. آگے مخلوط اجتماع ہے اور جو خرافات ہو رہی ہیں. اب کون سی ایسی برائی ہے جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں لوگ نہیں کرتے؟ بالکل ایسا ہے. دیکھیں ہمارے سنت کا اس سے تعلق نہیں ہے. شراب یہ پی رہے ہوں گے، ایسا ہی ہے. نگاہوں کی پاکیزگی ختم ہو چکی ہوگی، بد زبانی بد کلامی چل رہی ہوگی، لنگر شریف کی بے حرمتی ہو رہی ہوگی. درست. اور کس کس چیز کو لنگر کا، جیسے سگریٹ کو بھی لنگر کا نام دیا جاتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا؟ تھوڑا سا میں تیز بات کر رہا ہوں تاکہ اس قوم کو سمجھ میں آ جائے. یہ قوم، میرے مخاطبین وہ لوگ ہیں کہ جو خرافات میں ملوث ہیں.
تو حضرت آپ اور لوگ کہنے کو وہ حضور کا میلاد منا رہے ہیں. آپ علماء کرام دیگر اس کا برات کا اعلان کیوں نہیں کرتے ایک جگہ جمع ہو کر؟ کیوں اس پر ہمارے یہاں بارات کا ایک بار نہیں آپ کو 100 بار نظر آئے گا. ٹھیک ہے کہ نہ اہل سنت کا کل ان خرافات سے کوئی تعلق تھا، نہ آج ہے، نہ آئندہ کبھی ہوگا انشاءاللہ الرحمن. ٹول کی تھاپ پر رقص تو ہم نے شادی بیاہ دیگر تقریبات میں دیکھے تھے، لیکن اب یہاں تک نوبت آ پڑی ہے کہ 12ویں کے جلوسوں میں ہم بات کریں مختلف مقامات پر، صرف کراچی کی نہیں، اندرون پنجاب اندرون سندھ میں بھی یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم یا تو بہت آگے چلے گئے، یا ہم نے جشن منانے کے مختلف طریقے جو کسی اور جگہ پہ ہوتے تھے وہ اڈوپٹ کر لیے؟ اور کیا یہ درست طریقہ ہے کہ آپ ایک طرف نعت شریف چل رہی ہو، دوسری طرف آپ ڈول باجے اور یہ تمام میوزک کے آلات استعمال کریں؟ اس میں ایک بنیادی بات محترم کاشی بھائی یہ ہے کہ ہم نے اپنے علماء اہل سنت کی صحبت کو چھوڑ دیا. بالکل درست. یہ علم سے ہماری دوری ہے اور یہ جہالت ہے. اب مال کی محبت غالب آئی کہ اگر اس طرح کا ڈول تھاپ یہ بجائیں گے تو لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جائیں گے، اور لوگ جو ہے نا، آپ کو لوگوں کی حالت کا ان کے معیار کا پتہ ہی ہے، وہ فوراً جیب میں ہاتھ ڈالیں گے اور وہ نشاور کرنا شروع کر دیں گے، یا ہمیں پذیرہ یا عوامی ملنا شروع ہو جائے گی. تو یہ تو کوئی میلاد مصطفیٰ، شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اس طرح کی چیزوں شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. شریعت اس کو ناپسندیدہ قرار دیتی ہے، اور اس پر تو سرزنش ہے سختی، اور یہ شخص گناہ گار ہے، یہ بے راہ روی ہے، یہ جہالت ہے، اور اس جہالت کا خاتمہ ضروری ہے. اور ہر ایک مسلمان کو جو اپنے آپ کو میلادی کہلائے یا کہلاتا ہے، یا غلام مصطفیٰ کہلاتا ہے، یا عاشق رسول کہلاتا ہے، اس کا ان چیزوں سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہونا چاہیے. ایک کلام ہم اکثر یہ ایک شعر کہہ لیں کہ جو ہمیں سنائی دیتا ہے، آپ نے بھی اس کا اسٹارٹ کیا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو کہ ابلیس جو اس میں لفظ ادا کیا گیا، یا کہ کسی خاص مخصوص طبقے کو نشاندہی آپ کر رہے ہیں، حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے کر رہے ہیں؟ شیطان تھا جو آپ کی آمد پر خوش نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو اس شیطان کی سرزنش امام محمد رضا نے بھی فرمائی، اور دیگر شعراء نے بھی فرمائی، علماء نے بھی فرمائی. ٹھیک ہے. تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے، اور ایک عجوبہ بھی کہہ لے، ایک کیا اس کو نام دیا جائے، ایک لطیفہ بھی کہہ لے کہ آج کے اس 1500 سال گزرنے میں آج لوگوں کو کیوں تکلیف ہوتی ہے. اچھا بھائی وہ شیطان کو اس وقت ہوئی تھی تو درست ہوئی ہے، ہونی چاہیے ہیں. ٹھیک ہے. تو لیکن آج کے دور میں اگر کسی کو چراغاہ سے تکلیف ہو رہی ہے، پرچم سے تکلیف ہو رہی ہے، میلاد شریف کے نام سے تکلیف ہو رہی ہے، جلوس میلاد سے تکلیف ہو رہی ہے، تو ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے. اچھا قبلہ، ایک اور سوال میں آپ کی طرف لے کے آؤں گا. اکثر ایک کلام ہم سنتے ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ عید میلاد النبی کے حوالے سے کہ ہم میلاد منائیں گے بابا جان کی طرح. تو جو میلاد قبلہ امیر المجاہدین نے منایا تھا، کیا آج ہم اسی طریقے سے میلاد منا رہے ہیں، یا ہمارا قول الگ ہے، ہمارا فعل الگ ہے، یا پھر ہم ایک عام لفظوں میں یہ کہا جائے کہ قبلہ امیر المجاہدین نے جس طریقے سے میلاد منایا وہ طریقہ کیا سکھاتا ہے ہمیں؟ بھائی بابا جی نے جس طریقے سے میلاد شریف منایا نا علیہ رحمہ، بابا جی کے لیے میں یہ کلمات ادا کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمت ہے آپ کے مدارک الانوار پر نازل ہو. انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا حقیقی مقصد اجاگر فرمایا تھا. درست. مثال کے طور پر ہم امام اہل سنت سے پوچھیں، آپ اعلیٰ حضرت کو بہت بیان فرماتے تھے مجاہدین، بالکل، تو ہم پوچھیں کہ حضور کی آمد کا مقصد بیان کیجیے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے، آپ نے پھر پیغام حق سنایا، کلمہ الی الحق بلند کیا. وہ جو گمراہیت کی دلدل میں قوم ڈوبی ہوئی تھی، ان لوگوں کو وہاں سے نکالا. جس کے مقدر میں ہدایت تھی اس کو ہدایت ملی، اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب مائل کیا کہ اللہ کی ذات ہے، وہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پالنہار ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، حقیقی معبود وہ ہے. تو حضور کی آمد کا جو حقیقی مقصد ہے نا، ابھی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو آپ دیکھیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ کے بعد ہی تو یہ سارا کچھ ہوا کہ آپ خندق بھی تشریف لے گئے. کیا مقصد تھا؟ آپ تبوک بھی تشریف لے گئے، کیا مقصد تھا؟ یہ سب پوچھا جائے، قوم کو بتایا جائے. آپ بدر شریف میں تشریف لے گئے، کیا مقصد تھا؟ کیا بات ہے. آپ احد شریف میں تشریف لے گئے، کیا مقصد تھا؟
آپ نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ، کیا مقصد تھا؟ درست ہے کیا وہ جو امن کی باتیں آج بھی لوگ اتنے بڑے بڑے بیجیاں لگا گے پرامن؟ بھائی ہم اہل سنت و جماعت، امیر المجاہدین فرماتے تھے ہم سے زیادہ نہ کوئی محب وطن ہے نہ کوئی محب اسلام ہے، ہم پرامن شہری ہیں وطن عزیز پاکستان کے۔ اللہ اس وطن کو سلامت رکھے، آمین آمین۔ اور اسی وطن میں ہم نے اپنے نبی کا جشن ولادت منانا ہے جیسا کہ منانے کا حق ہے۔ تو حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی جس طرف اس قوم کو لے کے جانا چاہتے ہیں یا چاہتے تھے، یا علامہ حافظ سعد حسین رضوی دامت برکات ملالیہ چاہتے ہیں، یا نظام مصطفیٰ کا جنہوں نے نعرہ وہ جو چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو حقیقی مقصد ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، اور حقیقی مقصد کی طرف اس قوم کو پوری کو لے کر کے ہم چلیں۔ اور اصل میں اگر ہمارے نبی تشریف لے آئے، جیسے لے آئے جی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد بھی، پاکستان کو لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کرنے کے بعد بھی، پاکستان میں ہزاروں لاکھوں قربانیاں دینے کے بعد بھی، اگر آج میرے وطن میں سود عام ہو، شراب عام ہو، زنا عام ہو، بدکاری عام ہو، قتل و غارت عام ہو، چھینا چھپٹی عام ہو، غصب کا معاملہ عام ہو، بچیوں کو اس کا حق، ان کی وراثتیں ان کو نہ ملتی ہوں، حقدار کو اس کا حق اس کو میسر نہ ہو، عدل اور انصاف کا بول بالا نہ ہو، تو یہ ہم کون سا میلاد مصطفیٰ منا رہے؟ کیا بات ہے۔ تو اصل مقصد امیر المجاہدین کا وہ یہ تھا جشن ولادت منانے کا، کہ جس مقصد سے نبی علیہ السلام آئے اس مقصد کو بھی اجاگر کرنا چاہیے۔ بالکل کاشف بھائی، ایک ایسا سوال آپ نے کر دیا، یقین کریں اس کے اوپر تو اللہ کی رحمت سے ہم گھنٹوں بولتے چلے جائیں نا، ہم آپ کو اپنا درد دل بیان کریں کہ ہم اپنے پیارے وطن پاکستان میں کیا کچھ دیکھ رہے ہیں۔ یہ وطن ہمارا، اس وطن سے ہمیں بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے۔ تو جب اتنی محبت ہے، الفت ہے، اس مٹی پر ہم نے جنم لیا اور اسی وطن کی مٹی میں ہم نے سونا ہے، جیسا امیر المجاہدین آپ اپنے مدار پرانوار میں پاکستان کی مٹی میں آرام فرما رہے ہیں، اس سے وفا کی ہے۔ تو اس دھرتی پر ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی ایسا نظام جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چمکتے نظام سے ٹکراتا ہو، ہم اس کو کسی صورت کسی قیمت پر ہم اسے برداشت نہیں کریں گے، قبول نہیں کریں گے، ہم اسے دور کریں گے، اس کو رد کریں گے، اس کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہمیں دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں کوئی نظام نہیں چاہیے پاکستان میں، وطن عزیز پاکستان میں ہمیں نظام مصطفیٰ، نظام محمد ہی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، بس۔ اور یہی ہمارا مقصد ہے، اسی لیے ہم دین کو تخت پر لے کر آنا چاہتے ہیں۔ اور ہمارا کیا، کوئی مائی کا لال ہمارے سامنے آئے، وہ ہمیں کوئی بتا دے آ کر کے آج 10 سال تحریک لبیک پاکستان کو گزر گئے، کوئی ایک تو بندہ آ کر کے بات کرے کہ نہیں اس سے ہٹ کر آپ کا تو یہ مقصد تھا۔ نہ ہم پارٹیاں بدلنے والے لوگ ہیں، نہ تنظیمیں بدلنے والے لوگ ہیں، نہ ہم نعرے بدلنے والے لوگ ہیں۔ ہم نے تو نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگایا ہے، اور اس میں بڑا آسان سا، جیسے امیر المجاہدین نے فارمولہ 1-2 جملوں میں دیا، جب دین تخت پر آئے گا ہر مسلم عزت پائے گا۔ ہم تو اس نظام کو جو یہ چاہتا ہے وہی حقیقی میلادی۔ بے شک، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ یہ سوال آپ سے لاسٹ میں کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اصل میں جس طریقے سے جشن ولادت منانا چاہیے شاید ہم وہ بھول چکے ہیں، وہ یاد کروانا تھا، جو آپ نے میرے خیال سے بہت ہی کم وقت میں زبردست طریقے سے سمجھا دیا۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، یہ تھے جناب مفتی عمر فاروق صاحب، جو شاندار طریقے سے یہ بتا رہے تھے کہ قبلہ امیر المجاہدین کا میلاد منانے کا طریقہ کیا تھا، اور آج ہم کس طریقے پر گامزن ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو خرافات ہم میں پیدا ہو چکی ہیں، کیا اس کا عقیدہ اہل سنت سے، یہ علماء اہل سنت سے تعلق ہے یا نہیں، بہت زبردست انداز میں۔ اور آخر میں ایک سوال میں آپ کے لیے لے کے آؤں گا، آپ کو کیا لگتا ہے امیر المجاہدین نے جس طریقے سے میلاد منایا، کوئی ایک طریقہ آپ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتا سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، پھر ہوگی آپ سے ملاقات۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔